السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ دنیا تصوف میں حضرت بابا بلہے شاہ علیہ رحمت رضوان کا نام غیر معروف نہیں ہے۔ آپ ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے زہد و تقوی، کشف و کرامات اور صوفیانہ شاعری کی وجہ سے کافی شہرت پائی ہے۔ ان کا اصلی وطن علاقہ بہاولپور کا ایک مشہور گاؤں آج گیلانیہ کہلاتا ہے۔ کتاب تاریخ الاسقیاء جو بلہے شاہ علیہ رحمت رضوان کے مرشد شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خاندانی تصنیف ہے۔ اس میں ان کا سلسلہ نسب 14ویں پشت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تاریخ کچھ میں سادات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا حفیظ الرحمان گیلانی نے بلہے شاہ علیہ رحمت رضوان کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ تک پہنچایا ہے۔ حضرت بلہے شاہ علیہ رحمت رضوان کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت سخی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ ایک درویش صفت ممتاز عالم دین تھے اور عبادت الہیہ میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے خاندانی روایات کو قائم رکھا۔ حضرت بابا بلہے شاہ علیہ رحمت رضوان کی پیدائش 1680 مطابق 1091 ہجری میں ہوئی۔ آپ میں شاعری کا رجحان بچپن ہی سے تھا۔ ایک مرتبہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گاؤں سے باہر ایک کھیل کود میں مصروف تھے اور چینا کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ حضرت بلہے شاہ علیہ رحمت رضوان بھی ان تفریحات میں مشغول تھے کہ ان کے والد محترم علیہ رحمت رضوان انہیں تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے دیکھے کہ چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں تسبیح لیے اشعار پڑھ رہا ہے۔ اس اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں کا مال کھاتے رہے اور جو کچھ اللہ نے دیا وہ بھی خود کھا لیا۔ رمز شناس باپ نے نوعمر بیٹے کے عارفانہ طنز سے بہت متاثر ہوا اور وجد میں آ کر چھومنے لگے۔ معرفت کی پہلی چنگاری تھی جس نے چھوٹے سے اور صاف و شفاف دل کی کائنات میں روحانیت پیدا کی۔ کچھ گیلانیہ میں شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات سازگار نہ تھے۔ آپ نے اہل و عیال سمیت مال و متاع سمیٹا کسی نئی مقام کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو ایک گاؤں ملک وال پسند خاطر ہوا اور اسی میں رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کے علم و فضل کا چرچا ہوا تو ہر دل عزیز ہو گئے۔ ملک وال کے نواحی ایک گاؤں پانڈو کی واقع تھا جسے ایک شخص پانڈو چودھری نے بڑی محنت سے بسایا تھا۔ جب اسے شاہ سخی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور درویشی کا علم ہوا تو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا بیان کیا جسے آپ نے مان لیا اور اہل و عیال سمیت پانڈو کی پٹی آباد ہو گئے، جہاں پر آپ نے ایک نئی مسجد میں قرآنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا۔ فرائض اور امامت ادا کرنے لگے جس سے پانڈو کی بھٹی ایک نئی دینی مرکز بن گیا۔ بعض تذکروں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مسجد کوٹ قصور میں درسی تعلیم حاصل کی اور آپ کے معلم خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ قصوری ایک جید عالم و فاضل تھے۔ بیان کیا جاتا ہے مشہور عالم صوفی حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس عظیم استاد کے سامنے زانو ادب تہی کیا تھا۔ گویا حضرت بلہے شاہ علیہ رحمت رضوان اور حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی عظیم استاد کے شاگرد تھے۔ ایک موقع پر ان کے استاد کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے دو شاگرد عجیب ملے، ایک بلہے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جس نے علم حاصل کر کے سارنگی پکڑ لی، دوسرا وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو عالم بن کر ہیر رانجھا کی گیت گانے لگا۔ درسی تعلیم بابا بلہے شاہ علیہ رحمت رضوان کو مطمئن نہ کر سکی۔ آپ کی نگاہیں بصیرت حقیقت کی متلاشی تھی۔ آپ کسی مرشد کامل کا دامن تھامنا چاہتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت شاہ عنایت اللہ قادری لاہور میں مسند ولایت پر جلوہ افروز تھے۔ آپ کے زہد و تقویٰ کا شعرا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت بلہے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، فنا فی الشیخ کی منزل تک پہنچ گئے۔ آپ کے والدین اور ہمشیرہ پانڈوکی میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن آپ پانڈوکی کے لوگوں کے ناروا سلوک کی وجہ سے ایک اور گاؤں دفتو میں اپنے ہمشیرہ سمیت آ گئے۔
वहां फिर अपने मुर्शिद की हिदायत पर अपने हमशिरा को साथ लेकर कसूर आ गए। शहर से बाहर तालाब के करीब डेरा जमा लिया। ये तालाब आजकल रेलवे स्टेशन के करीब है। आपके दो शागिर्द हाफिज जमाल और सुल्तान अहमद मस्ताना भी साथ थे। आपके महासिन का भी चर्चा होने लगा। आप हर वक्त इबादत इलाही में मसरूफ रहते, अक्सर खामोश रहते। फिर लंगर का भी इंतजाम हो गया। महफिल समा भी गर्म रहने लगी, जिससे अकीदतमंदों का हजूम भी लगा रहता। हजरत बाबा बुल्ले शाह पंजाबी की ज़बान के अजीम और मुरत्तब शायर थे। उनकी एक तरफ उनकी ज़ात फ़यूज़ व बरक़ात का मंबा तो दूसरी तरफ उनकी शायरी अपने अंदर असर व तासीर और सुज़ो गुदास का एक खजाना लिए हुई थी। उनके पाकीज़ा नग़मों से पंजाब के गाँव, कस्बे और शहर गूंज उठे। उनकी शायरी की शोहरत अपने वतन से निकलकर दूर दूर तक फैली। उनकी कलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि उससे तालीम याफ्ता तबका भी लुत्फ़ अंदोज़ होता है और नाख़्वानदा तबका यानी अनपढ़ लोग भी उनके अशार में लज़्ज़त महसूस करते हैं। आपका कलाम तौहीद बारी तआला, फ़ना फ़िल्लाह, वहदुल वजूद, वहदतुल वजूद, हमरा दस्त की तफसीर है। आप इश्क़ इलाही की दुश्वार गुज़ार मंजिल समझते थे, क्योंकि शानी किबरियाई बड़ी बेनियाज है। वहाँ बड़ी से बड़ी कुर्बानी और नेक कमाई से दावा नहीं किया जा सकता। आपका विसाल 1881 के बाद हुआ। आपको कसूर में दफन किया गया। आपका मज़ार मुक़द्दस कसूर में मर्जे खलाइक है और हर साल बांदू की 10 तारीख को आपका उर्स ज़ोर शोर और अक़ीदत से मनाया जाता है। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी प्रेस करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिदान हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें और अपने दोस्तों अहबाब तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।